بھائی آپ لیڈ رانا صاحب کی بھی لکھ لیں. ہاں بالکل. اگر ڈھانڈلا گروپ اسی طرح آزاد آتا ہے, پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں لیتا, تو جنرل الیکشن والی کوئی لیڈ شیٹ نہیں ہوگی. اگر طارق بھائی اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ضیاء خان کے پاس ہوا پھر لیڈ کیا ہوگا؟ مستی خیل صاحب کس منہ سے سپورٹ کریں گے جبکہ ڈھانڈلا خاندان نے خنان خیل کو سپورٹ کیا ہے, ان کے ہرمانے میں کردار ادا کیا ہے. وہ تو جیت گیا, پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا, ایک ریلا تھا, نہیں تو ثناء اللہ مستی خیل کو تو آج کوئی حق بھی نہ ملاتا. طارق بھائی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں تو آپ تھوڑے جذباتی ہو گئے. دیکھیں جذبات آپ کے بجا ہیں, بالکل ہونا ایسے ہی چاہیے. نظریات کا قتل نہیں ہونا چاہیے. مگر اس وقت تک جو ہے وہ سعید اکبر نعمانی گروپ کی طرف سے فائنل امیدوار ہیں, حتمی طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں 93 سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ڈھانڈلا افضل خان ڈھانڈلا کو اس میدان میں اتاریں گے. ان کا کینڈیڈیٹ آئے گا تو ضیاء خان ڈھانڈلا ہی آئے گا. پی ٹی آئی کا ڈھانڈلا خاندان چاہتا ہے, پورا خاندان چاہتا ہے کہ انہیں ٹکٹ ملے پی ٹی آئی کا, اور اس کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. اور میرے جہاں تک ذرائع ہیں کہ ان کا 90% ٹکٹ کنفرم بھی ہو چکا ہے. اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا تو ضیاء خان کسی صورت امیدوار نہیں ہوگا. امیدوار ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا ہی ہوں گے, اور عین وقت پہ ظفر اللہ خان ڈھانڈلا ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کا اعلان کریں گے. آیا پریس کانفرنس کی جس نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی, اسے ہی پی ٹی آئی کے ووٹ پڑے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. کارکنوں کو استعمال ضرور کیا جاتا ہے مگر ان کی رائے کو مقدم نہیں رکھا جاتا. بھائی پھر وہی بات ہے انکرپشن والی. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, عمران خان نے ان کو اتنا شعور دیا ہے, وہ خود شعور رکھتے ہیں, وہ ایسی لگی لپٹیوں میں نہیں آتے. طارق بھائی امیر محمد کے وقت شعور کہاں چلا گیا تھا؟ دیکھیں انہیں دوسری طرف پیپل پارٹی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, نہ کوئی مفادات نظر آ رہے تھے, نہ اپوزیشن نظر آ رہی تھی. طارق بھائی ادھر بھی تو اپوزیشن ہے, ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کوئی مذمت کی سکندر خان کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں. سکندر خان کے ساتھ اب پھر ظلم ہونے جا رہا ہے. سکندر خان کے ساتھ اب بھی ظلم ہونے جا رہا ہے. ڈھانڈلا گروپ کے اندر ایک عام رائے یہ ہے, ایک عام تاثر یہ ہے کہ ضیاء خان سعید اکبر کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے. اگر سعید اکبر کا مقابلہ کرنا ہے تو ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کو میدان میں لانا ہوگا. بہت کم چانسز ہیں. دیکھیں سلیم, اگر سعید اکبر الیکشن نہیں لڑتے, سعید اکبر کے علاوہ کوئی بھی امیدوار وہاں سے آتا ہے تو ضیاء خان ایزیلی ون کر جائیں گے وہاں سے. السلام علیکم, میں ہوں محمد سلیم قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر. پی پی 93 کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا. امیدواران 16 سے 18 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. 29 مارچ تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے. 30 مارچ کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے. 21 اپریل کو پولنگ ڈے ہوگا. پی پی 93 میں ضمنی الیکشن کے لیے پہلے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. نعمانی گروپ چودھری نصر اللہ کی صورت میں مخالفین کو بڑا سرپرائز دے چکا ہے. پی پی 93 کے ضمنی الیکشن میں روایتی حریفوں نعمانی ڈھانڈلا گروپ میں ہی اصل جوڑ پڑے گا. تیسرا بڑا امیدوار پی ٹی آئی کا ہوگا. الیکشن شیڈول جاری ہوتے تمام سیاسی دھڑوں نے سر جوڑ لیے. امیدواروں کے لیے فائنل مشاورت جاری, کس کا کس سے جوڑ پڑے گا. آج کے پروگرام پر اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے طارق حمید ملک صاحب اور ادریس عمران صاحب. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. طارق بھائی الیکشن شیڈول جاری ہو چکا, کل سے کاغذات نامزدگی وصولی کا سلسلہ شروع ہو رہا. حلقہ میں مقابلے کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سلیم بھائی, بڑا کرنٹ ایشو ہے. دیکھیں ضمنی انتخابات پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, اسی طرح ہمارے حلقے میں بھی ہو رہے ہیں. 93 بڑا اہمیت اختیار کر چکا ہے ضمنی الیکشن کے حوالے سے. ایک تو وہاں بڑے امیدوار آ رہے ہیں نعمانی گروپ سے, سعید اکبر نعمانی صاحب, اور ساتھ ساتھ پھر نعمانی گروپ کا پلڑا اس دن سے بھاری ہو گیا ہے جب چودھری برادران نے شرکت کی اور چکوک عوامی محاذ آ گیا. دیکھیں 10 سے 11 ہزار وہ ووٹ بینک پڑے گا نعمانی گروپ کو. اور پھر سلیم جن کا دور اقتدار جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, عام ووٹر جو ہوتا ہے, جو درمیانہ ووٹر ہوتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرف کامیابی نظر آ رہی ہو اسی طرف ووٹ دیتا ہے. تو وہ بھی ووٹر اب نعمانی گروپ کو ملے گا. اگر دیکھا جائے تو 15 سے 20 ہزار نیا ووٹ بینک ملنے جا رہا ہے نعمانی گروپ کو.
दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो जिया खान डांडला साहब ने बहुत बड़ा वोट बैंक लिया है, पहली दफा वो इलेक्शन लड़े और भरपूर उन्होंने मेहनत की। ये एक अलग बात है कि चकूक में उन्हें वोट नहीं पड़ा, उनके वालिद की वजह से उन्हें पड़ा, ग्रुप की वजह से ना वोट नहीं मिला, नहीं तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे थे। कुछ जनरल इलेक्शन में नवाज शाद भी होती हैं तो शायद वो चीजें भी जिया को ना मिली हो तो उनसे भी वो महरूम रहे हों, कुछ अपने कुछ पराया भी काम करते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है। तो अब जिया खान की जो कोशिश है, जिया खान के जो पीटीआई की आलत क़यादत से राब्ते हैं, उनकी कोशिश है कि वो पीटीआई के टिकट पे लड़े और उनकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी हिकमत अमली होगी कि अगर जिया की ये मशवरा ढांडला ग्रुप के दीगर कायदीन जफर खान ढांडला साहब, अफजल ढांडला साहब उन्हें ये इजाजत दे दें, लेकिन मुमकिन नहीं है कि अफजल खान ढांडला साहब, जफर खान ढांडला साहब पीटीआई की कश्ती में सवार हो जाए, अपने ग्रुप को उधर ही मोड़े जहां से पहले धुतकारे गए। तो जिया खान ढांडला एक समझदारी से स्टेप उठाना चाहते हैं, अगर उनका रास्ता रोका गया तो बहुत मुश्किल होगी। इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए तमाम तर कोशिशें फिर नाकाम होंगी, फिर नवानी ग्रुप बहुत अप लेवल पर खड़ा है। पीटीआई एक वाहिद रास्ता है जिया खान के लिए कि देखें 45,000 वोट लिया जिया खान ने तो 20 से 25,000 पड़ता है, तो उसका मुकाबला कौन करेगा? फिर पलड़ा भारी होगा जिया खान का, जिया खान की बहुत पोजीशन होगी। सईद अकबर नवानी को फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जतन करने पड़ेंगे, नए ग्रुप डालने पड़ेंगे, बड़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, बड़े धड़े की कोशिश करनी पड़ेगी कि ढांडला ग्रुप के धड़े वो तोड़ सकें, जो कि नामुमकिन होगा। तो इस तरह पजीराई वो हासिल कर सकते हैं पीटीआई। हाँ, अगर पीटीआई से हट के वो आजाद आते हैं या आईपीपी के टिकट पे आते हैं तब भी फेवर जो है वो सईद अकबर नवानी को जाएगी और सईद अकबर नवानी पहले नवानी ग्रुप का कैंडिडेट अहमद शानी 5,000 की लीड से जीते हैं, तो ये फिर 15-20,000 तक लीड चली जाएगी। फिर ढांडला जो है ना इसकी मुकाबले की रेस से आउट हो जाएगा और अगर इस पोजीशन में कैंडिडेट उतारा जाएगा तो वो भी जिया खान कुर्बानी देंगे ग्रुप के लिए और ये वाहिद खुशकिस्मत होंगे कि ये दूसरा इलेक्शन, जिनको कहा जाता था कि ये आम से उम्मीदवार है क्या वोट लेंगे, देखिए जिया खान ने 45-46,000 वोट थोड़ा नहीं लिया और ये बहुत बड़ा उनके लिए क्रेडिट होगा कि ज़िमनी भी दूसरा इलेक्शन भी वो ग्रुप की तरफ से लड़ेंगे। तो अगर दूसरा इलेक्शन वो ही लड़ते हैं तो आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में सीट के हकदार जिया खान ढांडला ही होंगे, क्योंकि कुर्बानी वो दे रहे हैं, पैसा उनका खर्च हो रहा है और तमन्नाएं उनकी खर्च हो रही है। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं खानदान और ग्रुप के लिए। तो मेरा ख्याल में जिया खान के लिए वाहिद रास्ता पीटीआई है, अगर वो कामयाबी चाहते हैं तो। अगर पीटीआई से हट के अगर अफजल खान ढांडला साहब भी खुद भी आते हैं तो वो इस रेस से बाहर होंगे। अफजल खान ढांडला साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि 1,32,000 वोट उसकी पजीराई कम हो या आने वाले जनरल इलेक्शन में ढांडला ग्रुप का कद काट कम हो जाए अवाम में। तो पब्लिक ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ढांडला अफजल खान ढांडला को इस मैदान में उतारेंगे। उनका कैंडिडेट आएगा तो जिया खान ढांडला ही आएगा। राणा साहब, रवायती हरीफ और ढांडला नवानी में से मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? क्या अब तक के मुतवक्का उम्मीदवारों में से कोई तब्दीली मुमकिन है? देखें सलीम, तारिक भाई का मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, उनका तज़िया उनकी अपनी ज़ाती राय है, मगर यहाँ मुझे कुछ इख्तलाफ है उनसे उनकी राय से इख्तलाफ है। देखें, सईद अकबर नवानी बेशक मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा नाम है, बड़ा फिगर है सियासी, मगर 93 में जो मैं मुकाबला देख रहा हूँ, दोनों सूरतों में अगर जिया खान ढांडला पीटीआई के टिकट पर आते हैं तो भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा, कोई बहुत आसान नहीं होगा सईद अकबर नवानी के लिए वहाँ से जीतना। बड़े सख्त मुकाबले के बाद जो है वो सीट निकाल सकेंगे। अगर उनके पास टिकट नहीं होता फिर भी कांटेदार सलीम मुकाबला होगा, फिर भी इतना आसानी से वो जिया खान को शिकस्त नहीं दे सकते जितना कि एक आम समझा जा रहा है। देखें, इस वक्त तक आपने बात की कि दोनों में से उम्मीदवार कौन होंगे, दोनों धड़ों में से। इस वक्त तक सियासत में सलीम कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। नवानी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार की तब्दीली के इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता, मगर इस वक्त तक जो है वो सईद अकबर नवानी ग्रुप की तरफ से फाइनल उम्मीदवार हैं, हतमी तौर पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं 93 से, और वो उम्मीदवार होंगे। देखें, दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं अवामी खिदमत मास की,
تو تاحال ضیاء خان ڈھانڈلا امیدوار ہیں. اس وقت تک کی جو پوزیشن ہے، میں کل کی بات نہیں کر رہا، اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ ضیاء خان ڈھانڈلا وہاں پہ اس وقت تک امیدوار ہیں. گو کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اس وقت تک ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ انہیں کسی بھی صورت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے. اس میں مختلف باتیں چل رہی ہیں جی. اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے مل جاتا ہے انہیں، تو انہیں ڈاکٹر قبول نہیں کریں گے، سینیٹر قبول نہیں کریں گے. یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، صرف باتیں ہیں. پی ٹی آئی کا ڈھانڈلا خاندان چاہتا ہے، پورا خاندان چاہتا ہے کہ انہیں ٹکٹ ملے پی ٹی آئی کا، اور اس کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور آپ کے نیازی صاحب جو ہیں، وہ دونوں نیازی برادران اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور میرے جہاں تک ذرائع ہیں کہ ان کا 90% ٹکٹ کنفرم بھی ہو چکا ہے. رانا صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا ذکر کیا ہے، رفیق نیازی کا. دیکھیں ثناء اللہ مستی خیل کو چیئرمین ہے کہ پی ٹی آئی کے جس کو چاہیں گے نواز دیں گے. کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے کہ رفیق خان نیازی ان کے کزن آ گئے عمران خان کے، وہ ہر بات میں کود پڑیں گے؟ پھر آخر ان کی پارٹی پالیسی بھی تو ہے. ایک ڈھانڈلا گروپ کے سرکردہ ممبر نے عدم اعتماد کے ٹائم ٹھوکر مار دی، عمران خان کو ٹھکرا دیا. وہ ابھی بھی اپنی تذلیل سمجھیں گے کہ وہ انہیں خوشی سے قبول کریں گے ٹکٹ دینا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جس طرح. اور دوسرا، مستی خیل صاحب کس منہ سے سپورٹ کریں گے جبکہ ڈھانڈلا خاندان نے خنان خیل کو سپورٹ کیا ہے، ان کے ہروانے میں کردار ادا کیا ہے؟ وہ تو جیت گئے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، ایک ریلا تھا. نہیں تو ثناء اللہ مستی خیل کو تو آج کوئی ہاتھ بھی نہ ملاتا. طارق بھائی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں تو آپ تھوڑے جذباتی ہو گئے. دیکھیں جذبات آپ کے بجا ہیں، بالکل ہونا ایسے ہی چاہیے. نظریات کا قتل نہیں ہونا چاہیے، نظریات کو جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. کارکنان دیکھیں، نظریاتی کارکنان جنگیں لڑتے ہیں، ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لاٹھیاں کھاتے ہیں، صحبتیں برداشت کرتے ہیں، مگر جب اس قسم کی ڈیسیژن ہوتا ہے تو انہیں یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، انہیں پوچھا تک نہیں جاتا. اصول تو یہی ہونا چاہیے پارٹی کے اندر کہ کارکنوں کی رائے کو مقدم رکھا جائے. مگر آپ نے جنرل الیکشن میں بھی دیکھا کہ صابر خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، حکیم محمد کو ٹکٹ دیا گیا، گیم کی گئی ساری. اس کے بعد پھر اسے ہی ووٹ ڈلوائے گئے پی ٹی آئی کے، جو کہ آیا پریس کانفرنس کی، جس نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اسے ہی پی ٹی آئی کے ووٹ پڑے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نظریات نہیں دیکھے جاتے طارق بھائی. ہمارے کم از کم ڈسٹرکٹ میں وہ ووٹ بینک جو ہے کارکنوں کو استعمال ضرور کیا جاتا ہے، مگر ان کی رائے کو مقدم نہیں رکھا جاتا. بھائی پھر وہی بات ہے انٹرپشن والی. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، عمران خان نے ان کو اتنا شعور دیا ہے، وہ خود شعور رکھتے ہیں، وہ ایسی لگی لپٹیوں میں نہیں آتے. طارق بھائی امیر محمد کے وقت شعور کہاں چلا گیا تھا؟ دیکھیں امیر محمد تو واپس آ گیا، مجبوراً آیا، ہمیں پتا ہے. لیکن چکما سر وہ کیوں آئے؟ وہ پیپلز پارٹی میں جا چکے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا، ان پہ پریشر اتنا آیا، انہیں نظر آیا کہ آگے میری سیاست ختم ہے. عزیز بھائی پریشر کی بات نہیں تھی وہاں، انہیں دوسری طرف پیپل پارٹی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی مفادات نظر آ رہے تھے، نہ انہیں کوئی اپوزیشن نظر آ رہی تھی. طارق بھائی ادھر بھی تو اپوزیشن ہے، ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ انہیں ادھر کیا ملنا ہے؟ جہاں آپ دیکھیں جنرل الیکشن میں سکندر احمد خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. مجھے بتائیں کہ ڈھانڈلا اور نوانی گروپ دونوں آزاد تھے. ڈھانڈلا گروپ کو حمایت بھی حاصل تھی نون لیگ کی، مسلم لیگ نون لیگ کی پوری سپورٹ حاصل تھی. انہوں نے کوئی مذمت کی سکندر خان کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں؟ سکندر خان کے ساتھ اب پھر ظلم ہونے جا رہا ہے. سکندر خان کے ساتھ اب بھی ظلم ہونے جا رہا ہے. رائٹ ہے، سکندر خان ہی امیدوار ہوں گے، ان کے انہی کا حق بنتا ہے، انہی کا استحقاق ہے. اس کے بعد ظہیر نقوی صاحب ہیں، اس کے بعد کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا. اگر یہ دو ولنگ نہ ہوئے، ان کی خواہش نہ ہوئی، پھر ہو سکتا ہے رفیق احمد خان نیازی صاحب آ جائیں، ہو سکتا ہے عباسی صاحب آ جائیں. پہلے رائٹ ان دونوں کا بنتا ہے، اصول یہی ہے. اور پی ٹی آئی اب اتنی گری ہوئی جماعت نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ اسے کوئی ٹھوکر مار دے اور وہ اسے پھر اٹھا کے پھرتے رہے. اصولوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے طارق بھائی. سپورٹ کرے گا، ووٹر بھی سمجھدار ہو چکا. اچھا اس کے بعد سلیم دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ضیاء خان کو نہ ملا تو کسی بھی صورت ضیاء خان امیدوار نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا تو ضیاء خان کسی صورت امیدوار نہیں ہوگا. امیدوار ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا ہی ہوں گے.
اور عین وقت پہ ظفراللہ خان ڈھانڈلا ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کا اعلان کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملتا ہے تو سکندر خان کا کیا ہوگا؟ پھر جیسے طارق بھائی کہہ رہے تھے تو سکندر خان کا نعمانی گروپ سے الحاق ممکن ہے اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ضیاء خان کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں اگر سلیم ایسا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے باوجود اگر ضیاء خان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جاتا ہے، سکندر خان الحاق کر جاتے ہیں نعمانی گروپ کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں نہیں ہوں گے ضیاء خان ڈھانڈلا، گو کہ الیکشن وہی لڑیں گے چونکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا ان پہ، تو مگر وننگ پوزیشن میں ہوں گے۔ بڑا سخت مقابلہ ہوگا، سعید اکبر نعمانی سخت مقابلے کے بعد سیٹ نکال سکتے ہیں۔ عزیز بھائی پھر وہی بات آ گئی، آپ نے سکندر خان کو اتنی بڑی ویٹیج دے دی کہ وہ شامل ہو جائیں گے نعمانی گروپ میں، تو بڑا جناب اتنا بڑا ووٹ بینک ہے۔ جگہ دیکھیں 22,000 انہوں نے ووٹ بینک لیا ہے، اس میں آپ 5,000 ان کا ذاتی کر سکتے ہیں، 5,000 ذاتی ووٹ بینک وہ دے سکتے ہیں نعمانی، 17,000 پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہوگا۔ اور دوسرا سکندر احمد خان جدھر بھی جائیں گے پی ٹی آئی کا سپورٹر تو اسی کو سپورٹ کرے گا جس کو ٹکٹ ہوگا، ان کے ہاں ذاتی ان کے علاقے میں ان کا رکھ رکھاؤ ہے، ہم نے پیچھے سروے بھی کیے، بیل میں بڑے لوگ چاہتے ہیں سکندر احمد خان کو، یہی 4-5,000 ووٹ کی سپورٹ کریں گے جس گروپ میں بھی جائیں گے، کچھ بھی اس سے زیادہ فائدہ۔ بہرحال سلیم دونوں صورتوں میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوگا، امیدوار کی جو ہار جیت کا فیصلہ ہوگا وہی جیسے جنرل الیکشن میں 5 سے 6,000 کی لیڈ تھی، اسی لیڈ کے درمیان جو ہے ہار جیت کا۔ یہ سلیم بھائی آپ لیڈ رانا صاحب کی بھی لکھ لیں۔ ہاں بالکل، اگر ڈھانڈلا گروپ اسی طرح آزاد آتا ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں لیتا، تو جنرل الیکشن والی کوئی لیڈ شیٹ نہیں ہوگی، لیڈ 3 گلا بڑھے جائے گی، یہ میرا لکھ لیں آپ۔ یہ بالکل جو میرٹ پہ اب نظر آ رہا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، عوام بھی سمجھ رہے ہیں، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا رانا صاحب اگر طارق بھائی اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ضیاء خان کے پاس ہوا پھر لیڈ کیا ہوگی؟ اب پھر الیکشن ہے، پھر تو پلڑا، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، پھر ضیاء خان کی پوزیشن مضبوط ہوگی، نعمانی گروپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن ہے، وداؤٹ پی ٹی آئی ٹکٹ نعمانیوں کی طرف ریلا ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے، نیا ووٹر نہیں آنا ہے، انہیں پتہ ہے یہ حکومت کا حصہ پہلے ان کا گروپ کھڑا ہے، لوگوں کو کام چاہیے، لوگوں کو کیا ہے کسی کی ذاتیات میں گھسے۔ لیکن آپ صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ضیاء خان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا تو امیدوار بھی نہیں ہوں گے، وہ ان کی اپنی پالیسی، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر افضل ڈھانڈلا کو بھی نہیں آنا چاہیے، پھر علی خان صاحب کو اتار رہے ہیں۔ افضل خان ڈھانڈلا کو کیوں ڈیمیج کراتے ہیں؟ اتنا بڑا ووٹ بینک جنرل میں لے کے کھڑے، اتنے بڑی ایم این اے لیول کا بندے کو وہ پی پی پہ اتار دیں اس پوزیشن میں کہ جہاں ان کا سامنے مخالف مضبوط کھڑا ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ طارق بھائی ڈھانڈلا گروپ کے اندر ایک عام رائے یہ ہے، ایک عام تاثر یہ ہے کہ ضیاء خان سعید اکبر کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اگر سعید اکبر کا مقابلہ کرنا ہے تو ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کو میدان میں لانا ہوگا، اور عین وقت پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کا ظفراللہ خان ڈھانڈلا۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نعمانی گروپ کا جو امیدوار ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اگر امیدوار تبدیل ہو جاتا ہے پھر ضیاء خان مقابلہ کر لیں گے؟ بہت کم چانسز ہیں۔ دیکھیں سلیم اگر سعید اکبر الیکشن نہیں لڑتے، سعید اکبر کے علاوہ کوئی بھی امیدوار وہاں سے آتا ہے تو ضیاء خان ایزیلی ون کر جائیں گے وہاں سے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے سنی۔ نعمانی گروپ چودھری نصراللہ کی شکل میں ڈھانڈلا گروپ کو بڑا سرپرائز دے چکا ہے۔ پی پی 93 میں موجودہ صورتحال کے مطابق نعمانی گروپ کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے، اور اگر ضیاء اللہ ڈھانڈلا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ گئے تو پھر مقابلہ سخت ہوگا۔ اب تک اطلاعات کے مطابق نعمانی گروپ کی جانب سے مضبوط ترین امیدوار سعید اکبر خان نعمانی ہی ہے، لیکن عین ممکن ہے نعمانی عوامی محاذ کا امیدوار تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب کے ذرائع کے مطابق ضیاء اللہ خان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا تو وہ امیدوار نہیں ہوں گے، اور اگر ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر سکندر احمد خان نعمانی گروپ سے الحاق کر جائیں گے۔ جلدی نئے پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اپنے میزبان محمد سلیم گادی کی اجازت، اللہ حافظ۔ اپنا بکر کیونکہ یہ اپنا ہے۔